اللهم صل على سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج جس حدیث کو ہم روایت کریں گے اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، تو یہ متفق علیہ حدیث ہے۔ اس کو راوی کر روایت کیا ہے کہ عن جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، وہ کہتے ہیں كنا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ فنظر الى القمر، تو پھر آپ نے چاند کی طرف دیکھا، اور یہ چاند جو ہے جس رات کو آیا ہوا تھا، اب اس کی کیفیت بھی صحابی بیان کرتے ہیں۔ فنظر الى القمر لیلۃ البدر، یعنی اس دن 14ویں کا چاند تھا۔ فقال، اللہ کے رسول نے فرمایا، انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر، تم اللہ کا دیدار ایسے کرو گے جیسا اس چاند کو آج دیکھ رہے ہو، کہ لا تضامون فی رؤیتہ، کہ اس کو دیکھنے میں تمہیں کوئی کشمکش نہیں پڑتی۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، تو اگر تم یہ کر سکو کہ اللہ تغلبوا، کہ تمہیں کوئی چیز حاوی نہ ہو، تم پر کوئی چیز حائل نہ ہو، علی صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، کہ تم پر کوئی چیز حائل نہ ہو، حاوی نہ ہو، جو تمہیں روک دے ان دو نمازوں سے۔ ویسے تو 5 پڑھنی ہے، لیکن ان دونوں کا خاص اہتمام کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ صلاة قبل طلوع الشمس، کہ سورج کے نکلنے سے پہلے کی نماز، یعنی نماز فجر، وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے کی نماز، یعنی نماز عصر۔ ففعلوا، تو تم پر لازم ہے کہ ایسا کرو۔ اس کے بعد قرأ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت قرآن کی تلاوت فرمائی، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرو۔ کب؟ قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، سورج کے نکلنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے۔ تو سبحان اللہ، تو جب آپ نے ان حدیثوں پہ سے گزرتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنے رحیم ہیں، کتنے کریم ہیں، کہ جن پہ رحمت ہے ان کے لیے دیدار بھی عام کر دیں گے، اور دیدار کی ہر کشمکش کو اور زحمت کو بھی اٹھا دیں گے، اور اس دیدار کو اللہ تعالیٰ اپنے خوش نصیب بندوں کے حق میں رکھیں گے۔ اور ساتھ ہی ساتھ حضور نے یہ بھی فرمایا کہ یہ 2 نمازوں کا خاص اہتمام کرو۔ ویسے تو ہر نماز کا کرنا چاہیے، پر ان کے بارے میں خاص حکم آیا ہے تو ان کا تو اور کرنا چاہیے کہ بندہ ٹکرے نہ مارے، آخری وقت میں نہ پڑھے، بالکل نماز کے اول وقت میں نماز ادا کرے، ہو سکے تو اس کو جماعت کے ساتھ ادا کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالی ہمیں ان بندوں میں شامل فرمائے جو اس کا دیدار کریں گے، اور جنت میں جنت الفردوس میں ہمیں داخل فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔